اردو نعت گوئی کی بنیاد دکن میں رکھی گئی۔ یہ 16ویں اور 17ویں صدی کا زمانہ تھا جب دکن کی سلطنتیں اپنی تہذیبی اور ادبی سرگرمیوں کے لیے مشہور تھیں۔ محمد قلی قطب شاہ گولکنڈہ کے قطب شاہی سلطنت کے بادشاہ اور اردو کے اولین بڑے شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ اردو کے بابا آدم کہلائے جانے والے ولی دکنی نے بھی نعت کو فارسی لطافت اور دکنی زبان کی سادگی کے ساتھ جوڑا۔ سراج اورنگ آبادی کا کلام زیادہ تر صوفیانہ رنگ لیے ہوئے ہے۔ نصرتی، غواصی اور دیگر دکنی شعراء نے بھی نعتیہ کلام کہا۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں دہلی اور لکھنؤ اردو ادب کے بڑے مراکز بن گئے۔ یہی وہ فضا تھی جس میں نعت گوئی کو بھی ایک نیا رنگ اور ایک نیا وقار ملا۔ میر تقی میر نے بھی جا بجا اپنی غزلوں میں نعتیہ رنگ شامل کیا۔ سودا زیادہ تر قصیدے کے لیے مشہور ہے، لیکن ان کا نعتیہ کلام بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ لکھنؤ کے مرثیہ نگار انیس اور دبیر کے ہاں بھی نعت ملتی ہے۔ خواجہ میر درد، شاہ نصیر، قائم چاند پوری، ذوق اور غالب نے بھی نعتیہ کلام کہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ انگریز حکمرانی کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تہذیب، زبان اور مذہب ایک نئے بحران کا شکار تھے۔ اسی دور میں سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک اور اصلاحی رجحانات نے اردو ادب کو بھی متاثر کیا۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں مولانا الطاف حسین حالی نے نعت کو ایک نیا اسلوب اور ایک نئی معنویت عطا کی۔ حالی کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی مثنوی مد و جزر اسلام ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی زبوں حالی اور اصلاح کی ضرورت کو نعتیہ انداز میں پیش کیا۔ حالی کے دور کے بعد پہلی بار نعت نے اصلاحی، تعلیمی اور سماجی کردار ادا کرنا شروع کیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمان بر صغیر میں سیاسی، فکری اور تہذیبی زوال کا شکار تھے۔ ضرورت تھی ایسے رہنما شاعر کی جو امت کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عمل، خودی اور انقلاب کا پیغام دے۔ یہ کردار شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے ادا کیا۔ اقبال نے نعت کو فلسفہ خودی اور قرآنی فکر کے ساتھ جوڑا۔ ان کی نعتوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ عمل اور انقلاب کی دعوت ہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد حفیظ طائب پاکستان میں نعت گوئی کو عالمی سطح پر مقبول بنانے میں سب سے نمایاں نام ہے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، احمد ندیم قاسمی اور پاکستان کے کئی بڑے شعراء نے بھی نعت کہی، چاہے ان کا بنیادی میدان غزل یا نظم رہا ہو۔ پاکستانی نعت گو شعراء نے پیچیدہ فلسفے سے زیادہ سادہ الفاظ اور دلنشین لہجے پر زور دیا۔ 21ویں صدی میں ادب اور معاشرت دونوں بڑی تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں۔ ٹی وی، ریڈیو اور اب ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے نعت صرف کاغذی ادب تک محدود نہیں رہی۔ آج نعت نہ صرف محفلوں اور مشاعروں میں پڑھی جاتی ہے بلکہ یوٹیوب اور واٹس ایپ سمیت عالمی سطح پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی بہت مقبول ہے۔ نوجوان شعراء نئے اسلوب، نئے استعارے اور جدید زبان کے ساتھ نعت کہہ رہے ہیں۔ زیادہ تر جدید شعراء پیچیدہ فلسفے سے بچتے ہیں اور براہ راست عقیدت پر زور دیتے ہیں۔ پاکستانی، بھارتی اور دنیا بھر کے اردو شعراء نعت کہہ رہے ہیں اور یہ روایت سرحدوں سے ماورا ہو چکی ہے۔ آج کا شاعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زبان اور اپنے وقت کے تقاضوں کے ساتھ ڈھال کر پیش کر رہا ہے۔ دکن کے سادہ اور براہ راست انداز سے لے کر دہلی اور لکھنؤ کے فصیح و بلیغ شاعرانہ اسلوب تک، حالی کی اصلاحی فکر سے اقبال کے فلسفیانہ اور انقلابی پیغام تک، اور پھر پاکستان کے شعراء کے وجدانی اور عوامی رنگ سے لے کر جدید دور کے عالمی اور ڈیجیٹل اظہار تک، نعت گوئی نے ہمیشہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مرکز بنایا۔ یہ صنف وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ضرور رہی ہے مگر اس کے بنیاد ہمیشہ ایک ہی رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا اور ان سے وابستگی کا اقرار۔ زبانیں بدلتی رہیں، اسالیب بدلتے رہے، لیکن ایک چیز ہمیشہ باقی رہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت اور ادب۔